صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عدد ما في علمك ولا میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظمت شان ہے. مختلف احادیث میں کتب میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے سند کے ساتھ. میرے آقا نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی ان پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. درود شریف بھی پڑھ لیجیے. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ صلاۃ و سلام علیہ. اور یہ ایک نیکی کل قیامت کے دن بہت بڑا سرمایہ ہوگی. جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وہ ہے نا جو اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے انہیں تم مردہ گمان بھی نہ کرنا, یعنی جو شہید ہوتے ہیں. تو کل قیامت کے دن شہید سے پوچھا جائے گا, اللہ تعالیٰ شہید سے فرمائے گا اے شہید میں تجھ سے راضی ہو گیا, تو بتا تو کیا چاہتا ہے. اس پر ہی شعر کہا علامہ اقبال نے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے رہے خدا بندے سے خود مجھے بتا کے نہیں رہا. تو شہید سے پوچھے گا تو شہید کہتا ہے یا اللہ جب میں دنیا میں تیرے نام پہ قتل ہو رہا تھا, جب میری جان نکل رہی تھی, اس وقت جو مجھے تیرا دیدار ہوا اس کی جو مجھے لذت حاصل ہوئی تھی پروردگار وہ ناقابل بیان ہے. میں چاہتا ہوں کہ تو مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج اور میں دنیا میں جا کے پھر تیرے نام پر قتل ہو جاؤں, تیرے نام پہ کٹ مروں اور دوبارہ سے مجھے وہ جو تیرا دیدار ہوگا اس کی جو لذت ہوگی وہ میں دوبارہ سے پانا چاہتا ہوں, حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو یہ صرف شہید سے ہی سوال ہوگا تو وہ پھر دنیا میں دوبارہ آنے کی تمنا کرے گا. آج ہم کہتے ہیں نا کہ یار ہمیں بھی جنت چاہیے, تو جنت کے لیے تو مرنا پڑے گا جس کے لیے میں بھی تیار نہیں. عوام تو تیار ہے ہی نہیں نا, ہم میں سے خواص بھی تیار نہیں ہے مرنے کے لیے. نہیں جی یہیں پہ بڑا کام کرنا ہے, میں تو حج کرنا ہے, بچیوں کی شادیاں کرنی ہیں, اپنا گھر بھی بنایا کہ یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا ہے نا, تو کوئی بھی مرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نیکیاں کرنے کے لیے بھی تیار نہیں. جیسے ایک بار درود پڑھو تو 10 نیکی ہے. میرے نبی نے فرمایا تم جب قرآن مجید تلاوت کرتے ہو پڑھتے ہو تو تمہیں اس کے ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں ملتی ہیں. میں نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف, الف ایک حرف 10 نیکی, لام 10 نیکی, میم 10 نیکی, الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں. یہ نیکیاں کیا ہیں؟ ابھی ہم تو بڑی نیکیاں کرتے ہیں, ہمیں بڑا مان ہے, بڑا فخر ہے, لیکن ایک چیز اور ہے جو ان نیکیوں کو کھا جاتی ہے, اور ایسا کھاتی ہے کہ اس کا کوئی بھی فائدہ کسی کام کی نہیں ہوتی وہ نیکی. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, مفہوم عرض کرتا ہوں, حسد جو ہے نا, حسد یہ نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے کہ جس طرح آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے. اب دیکھو تشبیہ بھی کیا دی حضور نے, مثال بھی کیا دی, کیونکہ ایک ہوتی ہے گیلی لکڑی, وہ نہیں جلتی, پوری طرح نہیں جلتی, وہ کچھ بچ جاتی ہے تو اس کا فائدہ ہو جاتا ہے, کوئی نہ اس کا استعمال لے لیتے ہیں ہم. لیکن جو سوکھی لکڑی ہوتی ہے اس کو جب آگ لگتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے, وہ ایسی راکھ ہو جاتی ہے, ایسی خاک ہو جاتی ہے کہ اس کا فائدہ ہی کوئی نہیں. آپ اتنی بڑی دنیا میں سائنس ٹیکنالوجی بن گئی ہے, کوئی بھی چیز, کوئی یہ پین ہے خراب ہو گیا, توڑیں گے اس کو پھر کیا کریں گے, ریسائیکل کر دیں گے, اس کی نوک سے یہ فائدہ لیں گے, اس کا اندر جو پلاسٹک ہے ٹیپ ہے اس سے یہ فائدہ لیں گے, اس کا جو میٹل ہے اس کو دوبارہ سے یہ لوگ پگھلا دیں گے, اس سے کوئی نئی چیز بنا لیں گے. یعنی ریسائکلنگ کر کے اس کا کوئی نہ کوئی دوسرا فائدہ نکال دیتے ہیں. لیکن اچھا ایک اور مثال لے رہے ہیں, کروڈ آئل, زمین سے تیل نکلتا ہے جب, تو وہ فائن کیا جاتا ہے, ریفائن کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ وہ ہائی آکٹین, سپر اور پتہ نہیں سادہ پیٹرول, اس کے بعد ڈیزل, اس کے بعد سب سے آخر میں جو اس کا
سلا جو بولتے ہیں کالا ڈامر جو بچ جاتا ہے آخر میں جو چیز بچ جاتی ہے اس کا کچرا بچ جاتا ہے جو اس کو بولتے ہیں کیا ڈامر کولڈار یا چارکول کولڈار اس کو بولتے ہیں ڈار بچ جاتا ہے میں وہ ڈامر سے جی دیگر کئی چیزیں بتائی جاتی ہیں روڈ بنائے جاتے ہیں مطلب کسی بھی چیز کا کوئی بھی جو لاسٹ اینڈ پروڈکٹ ہوتا ہے نا اس کا بھی کوئی نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے بٹ لکڑی کیونکہ کاغذ ٹیشو پیپر یہ سب لکڑی سے بنتے ہیں اس کی ڈسٹ سے بنتے ہیں اس کو رکھا مارا جاتا ہے اس کو برادہ بنایا جاتا ہے اس برادے سے لکڑی کے برادے سے ہی ہم یہ کاغذ اور یہ ٹیشو پیپر وغیرہ بنتا ہے فرمایا لکڑی جب تو خشک ہوتی ہے تو یہ پھر جلتی ہے نا جب تو پھر اس کی خاک اس کی راکھ کسی کام کی نہیں ہوتی سائنس اب تک اس کی راکھ کا کوئی فائدہ کوئی نیا ریسائکلنگ اب تک نہیں نکال سکی کہ اسی راکھ سے دوبارہ لکڑی بن جائے نہیں نبی علیہ السلام نے چونکہ فرما دیا اس کی ایفیشنسی اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے فرمایا کہ جس طرح سوکھی لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے نا اب وہ کسی کام کی نہیں بالکل اسی طرح حسد جو ہے نا حسد یہ کسی ایک بھی نیکی کو نہیں چھوڑتا اور ہر نیکی چاہے وہ نماز روزہ حج زکات ایمان کے شہادت تک کو جو ہے نا یہ حسد کھا جاتا ہے کوئی نیکی ایسی نہیں جو حسد سے بچی ہو آج کے فی زمانہ دور میں ہمارے پاس اول تو نیکی ہے کوئی نہیں جو کوئی چوری چھپے ہم یا برملا اظہار کر کے اگر ہم نیکی کر بھی لیتے ہیں وہ ہم ضائع کر دیتے ہیں میں نے چند جمعے پہلے ایک بہت اچھی بات عرض کی تھی کسی بزرگ کی انہوں نے فرمایا تھا پوچھا ایک عالم دین سے کسی نے حضرت یہ بتائیے گا ہمیں کیسے پتا چلے کہ جی ہماری نیکی قبول ہو گئی ہمیں کس طرح پتا چلے فرمایا بہت آسان ہے کیا حضرت فرمایا اگر کوئی نیکی کر کے تمہارے دل میں یہ خواہش پیدا ہو یعنی میں نے اچھا کام کیا ہے میں نے علامہ صاحب کو جو ہے نا لفافے میں 500 کا نوٹ پکڑا دیا ہے بڑا اچھا کام کیا ہے میں نے وہ بڑا چھپ کے کیا ہے ایک ہاتھ سے کیا دوسرے ہاتھ کو پتا بھی نہیں چلا ہے لیکن اگر یہ خواہش پیدا ہو گئی یار یہ پتا چل رہا ہے میرے ابا کو تو پتا ہے بیوی کو ہی مقصد سے پتا چل جائے میرے بچوں کو پتا چلے میں نے یہ نیکی کی یعنی نیکی کر کے دل میں یہ خواہش پیدا ہونا کہ یار اس نیکی کا کوئی دو چار لوگوں کو تو پتا چلنا چاہیے نا میں نے نیکی کی یار فرمایا یہ تمہاری خواہش پیدا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری وہ نیکی قبول ہے لیکن اس کو ضائع مت ہونے دینا پوچھا تھا وہ کیسے فرمایا دیکھو جب تم کوئی نیکی کرتے ہو تمہارے دل میں خواہش پتہ ہے یہ کون پیدا کرتا ہے پوچھا کون فرمایا یہ شیطان پیدا کرتا ہے شیطان کے پاس اتنا علم ہے کیونکہ ہمارے ساتھ بھی شیطان لگا نا ایک سیدھا کا قریب سیدھا کا فرشتہ اور لے آتا شیطان ہے یہ ہمیں برائی میں ادھر لاگے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی اس نے ایک نیکی کی ہے چلو اب اس نیکی کو ضائع کرائیں کس طرح ضائع کرائیں نہیں باتوں میں اپنی نیکیوں کا اظہار کر دے گا اور کہ میں بس بڑا عاجز بندہ میں انہیں کیا کرنا تھا وہ اللہ نے کرا دیا میرے سے میں نے یہ فلانا کام کیا حضرت صاحب کو میں نے جو ہے نا چھپڑ میں جو ہے نا حضرت کی مدد کر دی ہے ضائع ہو گئی نیکی شیطان کو پتہ ہوتا ہے کہ بندے کی یہ نیکی قبول ہو چکی ہے اللہ نے قبول کری ہوئی آسمانوں میں بلند ہوئی ہوئی اس کی نیکی قبول ہو گئی چل بندے آپ پڑھ اس کو اس کی اب نیکی ضائع کرا کس طرح وہ پھر دکھاوا کرائے گا ریاکاری کروائے گا شو آف کروائے گا تسنن و بناوٹ کروائے گا کبھی حسد کروائے گا کبھی غیبت کروائے گا کبھی چغلی کروائے گا کچھ بھی کر کے ہماری نیکی کا آنا خراب کر کے ہی دم لے گا اور ہم بڑے آرام سے اس کا ترقی والا بن جاتے ہیں ہم کبھی رزسٹ نہیں کرتے روکتے نہیں بھائی جیسے گاڑی چل رہی ہے موٹر سائیکل چل رہی ہے ہم بریک اپلائی کرتے ہیں نا بریک میں پاؤں مارتے ہیں نا گاڑی رکتی ہے نا سلو ہو جاتی ہے نا ہم رزسٹ کرتے ہیں ہم اس کو مزاحمت کرتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے اپنے نفس کے آگے شیطان کے آگے مزاحمت کی بند باندھا کبھی بریک مارنے کی کوشش کی نہیں کی ہم کرتے ہی نہیں ہیں حالانکہ بہت آسان ہے بہت آسان ہے کس طرح بھائی جیسے ہی تمہیں محسوس ہو کہ یار یہ میرے ساتھ خرابی ہو رہی ہے میرے ساتھ برائی ہو رہی ہے میں گناہ کی طرف راغب ہو رہا ہوں یار
میری زبان سے غیبت سب کو پتا ہوتا ہے ہم اس وقت غیبت کر رہے ہیں، لیکن نہیں میں تو اس کے منہ پہ بول دوں گا، یہ اس سے بھی بڑا گناہ، اس کی دل آزاری بھی کریں گے آپ. کسی کی برائی ہونا، اس میں برائی ہو وہ بیان کی جائے، وہ غیبت ہے. حسد کیا ہے؟ جو حاسد ہوتا ہے نا، حاسد اس کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ شرک کر رہا ہوتا ہے. کیسے؟ ہمیں بہت بڑی بات کر گیا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. احادیث اٹھا کر کے پڑھیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ ہم پوری بات بھی تو نہیں سنتے اور نہ پہنچاتے ہیں. جو حسد کرنے والا ہوتا ہے نا، وہ اللہ کے اوپر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، معاذ اللہ کفر کر رہا ہوتا ہے. یار اللہ نے اس کو اتنا نواز دیا، ہمیں کچھ بھی نہیں دیا. یار اس سے چھین کے میرے کو بھوکا تھا نا تو اچھا. یہ حسد ہے. اس سے نعمت چھین کے مجھے مل جائے، وہ رانا اندر کا ہو جائے، وہ سجیل و رسوا ہو جائے، وہ برباد ہو جائے، یہ میرے دل کی تمنا ہے. یہ حسد ہے. اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ رشک. اللہ علامہ صاحب سبحان اللہ، ان کے بعد عالم دین ان کی دستار بندی ہو گئی، یار یہ عالم دین بن گیا. ارے مصافحہ میرے نبی فرماتے ہیں، جس نے عالم کو دیکھا، جس نے عالم سے مصافحہ کیا، اس نے مجھ سے مصافحہ کیا. نبی فرما رہے ہیں یعنی اتنا عالم دین بن گیا. اس کے بعد علم میں نبی کی میراث آ گئی. سبحان اللہ. میں اس کا ہاتھ چوموں، میں اس کا ماتھا چوموں. یا اللہ اس کے علم میں مزید برکتیں پیدا فرما، اضافہ فرما، اس کے علم سے لوگوں کو نفع دے. یا اللہ اس کے صدقے مجھے بھی تو عالم بنا دے. یا اللہ اس کے بعد یہ سواری ہے، سبحان اللہ کیسی اچھی گاڑی ہے. یا اللہ اس کی گاڑی کو خوب برکتیں دے، اس کو ہاں جانا نصیب کر. یا اللہ اس کے صدقے مجھے بھی ایسی گاڑی عطا فرما. یا اللہ اس کے پاس یہ اتنا اچھا اس کا بچہ پڑھ گیا، یا اللہ اس کے بچے کو مزید عالیشان مستقبل عطا فرمایا. اللہ اس کے صدقے میں میرے بچے کو بھی اچھا مستقبل بجائے کر کے کھڑا گیا ہم گھر چیٹنگیں کر کر کے آیا. ہم کو بتایا بھائی یہ کیسا آدمی ہے، فوراً بدگمانی کر کے اس کے کام کو خراب. تو حسد جو ہے نا نیکی کھا جاتا ہے، اور ایسا کھاتا ہے کہ بس پھر وہ نیکی کسی کام کی رہتی نہیں. اور کل قیامت کے دن جب نیکیاں پلے ہوں گی نہیں، ایک ایک نیکی کے اوپر وہاں پر فیصلے ہونے جنت دوزخ کے. آخری بات سن لیجیے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کل قیامت کے دن بندہ لایا جائے گا، اس کے نام اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہوگی، کوئی نیکی نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی ہے دیکھو یار، کھنگالو چیک کرو اس کے نام اعمال کوئی نیکی ہے. تو بتایا جائے گا یا اللہ ہاں ایک مرتبہ ایک یہ انگشت، یہ سر ہے نا ٹوپی اس کی انگلی کی، انگشت کے سر کے برابر، انگلی کے سر کے برابر ایک نیکی اس کے نام اعمال میں پڑی ہوئی ہوگی. کیا نیکی ہے؟ یا اللہ ایک مرتبہ اس نے بڑے دل کے ساتھ کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. نے وہ اس کا کلمہ پڑھنا پسند کیا تھا، یہ نام اعمال میں ایک ہی نیکی پڑھی ہے. اللہ فرمایا لاؤ نیکیوں کے پلڑے میں ڈالو. جب وہ نیکی کے پلڑے میں ڈال جائے گی، وہ پلڑا اوپر ہو جائے گا، یعنی بھاری. قیامت کے دن اپوزٹ ہوگا، یا تو پلڑا نیچے آ جائے تو بھاری کہہ رہا تھا نہیں، قیامت کے دن جو نیکی کا پلڑا اوپر ہو جائے گا وہ بھاری ہوگا. اللہ فرمائے گا جاؤ اس کو جنت میں سیدھا داخل کرو. ایک ایک کلمہ پڑھنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.